نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الكتاب يرفع به أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور علماء کرام اور عزیز طلباء اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، اس وقت کا پروگرام بچوں کے ختم قرآن کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، ناظرہ پڑھا۔ اس موقع پر یہ مجلس منعقد کی گئی تاکہ بچوں کی اور بچیوں کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھانے کی مزید ترغیب ہو۔ اس لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا اور دین کی بات کچھ کان میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن الحمدللہ یہ ہمارے 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں، اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ کتاب یعنی قرآن کریم اس کی وجہ سے یعنی اس پر عمل کر کے اور اس کو مان کر بہت سی قومیں بام عروج پر پہنچ جاتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، اور اسی قرآن کریم کی وجہ سے یعنی اس کا جو حق ہے وہ حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی قومیں نیچے آ جاتی ہیں، پستی میں آ جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے گئے، ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے مکے کے حاکم حضرت حارث۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ حارث تم تو یہاں آ گئے، مکے میں کس کو چھوڑا آپ نے پیچھے؟ حضرت حارث نے جواب دیا کہ میں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے عبد الرحمن بن ابی ابزہ کو۔ عمر بن خطاب نے فرمایا وہ تو غلام زادہ ہے، غلام خاندان کا ہے، مکے میں قریشی لوگ ہیں، آپ نے ان کے اوپر ان کو حاکم بنا دیا۔
حضرت حاکم صاحب نے، حارث صاحب نے جواب دیا کہ حضرت میرے بعد سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے والے، قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے عبد الرحمن بن ابی ابزہ ہیں، اس لیے انہیں حاکم بنایا۔ اس پر یہ حدیث سنائی حضرت عمر بن خطاب نے کہ بے شک یہ قرآن کریم ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ترقی کر جاتے ہیں، یعنی اس پر عمل کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سی قومیں نیچے آ جاتی ہیں، پستی میں آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ گر سمجھا، انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا، عمل کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ترقی عطا فرمائی۔ سن 5 یا 6 ہجری میں جنگ خندق ہوئی تو صحابہ کرام کے پیٹ پر فقر و فاقے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اتنی غربت، ایسا فقر اور فاقہ تھا۔ اور پورے 40 سال بعد وہی صحابہ کرام پوری دنیا کے 3 حصوں میں سے 2 حصوں کے مالک تھے صحابہ، 3 حصوں میں سے 2 حصوں کے، اشرفیاں، دنانیر اور یہ سونا چاندی ان کے پاؤں میں پڑا رہتا تھا، دیکھتے بھی نہیں تھے اس کی طرف۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بعض لوگوں کو حضرت معاویہ کا نام سن کے پیٹ میں مروڑے لگتے ہیں، بہت بڑے صحابی قابل احترام، ان میں سے ہیں جو کاتب وحی تھے، وحی لکھا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوتا تھا اس کو لکھا کرتے تھے، اتنا بڑا درجہ حضرت معاویہ کا۔ ایک مرتبہ رضی اللہ عنہ ضرور کہو، کیونکہ واٹس ایپ پہ بعض لوگوں نے بڑا گند پھیلایا ہے اس بزرگ ہستی کے خلاف۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر ہیں، صالح ہیں، یہ فضیلت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو رہبر بنا۔ کس کو؟ معاویہ کو، جن کے بارے میں، جن کے متعلق بعض لوگوں کے پیٹ میں بدہضمی ہوتی ہے ان کا نام سن کے، اتنا بڑا آدمی۔ یہی حضرت معاویہ ہے کہ جن کے زمانے میں پوری دنیا میں سے، پوری دنیا کے 2 حصوں پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی، اسلامی حکومت تھی، اتنا دین کو انہوں نے پھیلا دیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی طرف سے تو ان کو ڈگری ملی ہوئی ہے، کیا؟ رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہے۔ کوئی ان کی برائی کرتا پھرے، اللہ کی بھی بہت سی برائی کرے، جو کافر ہیں گویا کہ اللہ کی برائی کر رہے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی برائی کرے، جو کافر ہے اور رسالت کو نہیں مانتے، برائی ہو گئی۔ امیر معاویہ کی بہت سے لوگ برائی کرے، کر لو ان کی، بہرحال ان کی فضیلت ایسی ہی بات ذہن میں آ گئی۔
تو اس لیے امیر معاویہ کے زمانے میں صحابہ کرام پوری دنیا کے 3 حصوں میں سے 2 حصوں کے مالک حکومت، اسلامی حکومت. یہ کیوں؟ قرآن کریم کو مانا جیسے ماننے کا حق ہے. 40 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم 1400 سال میں کہاں سے کہاں آ گئے. نیچے اترتے اترتے اپنی حکومتیں کھو دی، اپنے ملک کھو دیے ہیں. وہ دے کے گئے تھے، ہم نے کھو دیا. کیوں؟ ہم نے اصل قرآن کریم کو آئیڈیل نہیں مانا. ہمارا جوان طبقہ، ہمارا علاقہ، ہمارا ماحول اس وقت کیا ہے؟ ان کا آئیڈیل کون ہے؟ ہیرو ہیروئن، کنجر کنجریاں. اس لیے شکلیں بھی انہیں جیسی رکھے، ان کو آئیڈیل مان رکھا ہے بہت سے لوگوں نے. بہرحال یہ ہے قرآن کریم کہ اس سے جتنا تعلق ہوگا اتنی ہی ترقی ہوگی. انفرادی زندگی میں جو اس سے تعلق ہوگا، انفرادی اعتبار سے وہ سب کے درمیان میں اونچا ہو جائے گا. اور اگر سب لوگوں کا ماحول قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے تو پھر تو بات ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ بہت ترقی عطا فرمائے. بہرحال یہ آپ کے مکتب کا، مدرسے کا جلسہ ہے، آپ کے بچوں کا. یہ مدارس اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ہم نے 1 سال میں بہت کچھ دیکھ لیا. آپ کے پچھلے سال کے جمعے رمضان کے ختم کہاں آخری جمعہ تھا؟ مسجد ختم گیٹ پہ تالے لگے ہوئے تھے، مرکز پہ تالا، مدرسوں پہ تالے. اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دکھلائی جھلک کہ اگر ناقدری کرو گے تو یہ حال ہو جائے گا. پھر ہمیں موقع دیا تھا تاکہ ہم توبہ طلع کریں اور ہم ان مدرسوں کی، مسجدوں کی قدر کریں اور اپنے ائمہ کرام، اپنے علماء کرام کا احترام اور اس قرآن کریم کو ہم سینے سے لگائیں. یہ دوبارہ موقع ملا ہے، دیکھیں کیا کرتے ہیں. لیکن بظاہر کوئی سدھار نہیں ہے، حالات وہی کے وہی. ناقدروں سے اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور ترقی دوں گا تمہاری نعمتوں میں، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب ہے. حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، مضمون اللہ تعالی کا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے نافرمان ہو جاتے ہیں، ناشکری پر اتر آتے ہیں اور نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں، معاصی کے اندر لگ جاتے ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں ان کے اوپر سخت حاکم مسلط کرتا ہوں. سخت حاکم، سخت قسم کے نیتا، سخت قسم کے اوپر گورنر اور جج اور حاکم اور ڈی ایم میں ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں. آگے سنے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سخت حاکم میری طرف سے سزا ہے، انہیں برا نہ کہنا. انہیں برا کہنے کی ضرورت نہیں. کسی بیچارے نیتا کو یا نیتانی کو کوسنے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ جو نفس ہے ہمارے ساتھ لگا ہوا چور، یہ نفس بہت چور ہے، یہ ہمیں اپنی طرف دیکھنے ہی نہیں دیتا، پھر بھی کہہ دے گا فتح نکالو ان کی، نیتاؤں کی. ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے. حدیث ہے
آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم خیریت چاہتے ہو میرے بندے، اگر خیریت چاہتے ہیں میری طرف توجہ کرے، توبہ کرے۔ اب 1 سال کا حال اس حدیث کے اندر آ گیا، نافرمانیوں پر آئے، تراویحوں کا مذاق کیا کہ امام صاحب جلدی پڑھو اور ہمیں باہر پھینک کے مارو تاکہ چاہے ہماری ٹانگ ٹوٹ جائے لیکن مسجد میں کھڑا نہ رکھیے زیادہ دیر، ہم باہر قوالی سنے مچھر کاٹے کھڑے کھڑے، کوئی پریشانی نہیں، مسجد کاٹتی ہے ہمیں تو اصل، مچھر نہیں کاٹتے۔ یہ ہمارا حال تھا تراویح کے سال، اس لیے اللہ نے پچھلے سال تراویح چھین لی تھی ہم سے۔ یہی جمعے میں ہے 2 رکعت پڑھی، اب ہم نے آج وہاں نماز پڑھی ادھر برابر والی مسجد میں، عارف سفیان صاحب کی مسجد میں۔ جیسے ہی جمعہ ختم ہوا سامنے کھڑکی نظر آ رہی تھی، 2 رکعت کے بعد بھاگ گئے لوگ، نہ سنت کا پتہ نہ کہیں کا پتہ، 2 رکعت پڑھی بھاگ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جمعے کا مذاق ہے، یہ مسجد کا مذاق ہے، گویا کہ مسجد آپ کو کھائے لے رہی ہے۔ مومن کا دل تو مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا پانی میں۔ اگر ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا تو سمجھو ہم کچھ اور ہیں، پکے ایمان والے نہیں ہیں، کچے ایمان والے۔ اس لیے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ حدیث آپ کو بھی سنائی، ہمارے بڑے بزرگوں نے 150 پونے 200 سال پہلے یہ مدرسوں کا نظام قائم کیا۔ جب ہندوستان کے اندر سن 1857 میں پورے طور پر مسلط ہو گیا کون؟ انگریز۔ شاملی کا میدان تو آپ کے بہت قریب ہے، وہاں ہمارے اکابرین علماء ناکام ہو گئے لڑائی میں، جنگ میں، تو پھر پورے طور پر مسلط ہو گیا انگریز۔ پورے ہندوستان کے اندر 9 سال تک ننگا ناچ کیا ہے انگریز نے، قتل کیا مسلمانوں پر، علماء کرام کو بہت زیادہ۔ تو یہ حال وہاں ہوا۔ اٹھارہ سو 66 میں جب ہندوستان کے اندر مسلمان علماء انگلی پہ گنے چنے رہ گئے تھے، اگر یہ کہہ دیا جائے 50-100 تو ایسی بات نہیں، سچ ہی رہے گا۔ ہزاروں علماء انہوں نے قتل کیے تھے۔ دلی کا خیبر سے لے کے چاندنی چوک تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ یہ حال کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، سہارنپور جاتے ہوئے آپ کے رستے میں آتا ہے مولانا قاسم نانوتوی کا گاؤں نانوتا، ہم بگاڑے کہہ دیتے نانوتا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو خواب آیا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاسم اگر یہی حالات رہے کہ علماء کرام کو ایسے قتل کیا جاتا رہا اور انگلی پہ گنے چنے چند علماء رہ گئے، یہ بھی ختم کر دیے گئے، علماء کرام کتنی اونچی چیز خواب میں آ کے بتلا رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاسم اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور ایک ایک دن میں سینکڑوں علماء کرام کو، ہزاروں علماء کرام کو قتل کیا جاتا رہا، فرمایا قاسم ہندوستان کے اندر کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ رہے گا، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ رہے گا، کوئی مسلمان موجود نہ رہے گا، کھڑے ہو جاؤ اور کوئی ادارہ قائم کرو، کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو یہ خواب آیا، اپنے دوست
مولانا رشید گنگوہی اپنے ساتھی اپنے بڑے چھوٹوں سے مشورہ کیا. مشورے میں کون؟ مولانا ذوالفقار دیوبندی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے والد محترم، مولانا مہتاب علی دیوبندی دیوبند کے رہنے والے، حاجی عابد حسین دیوبند کے رہنے والے، حکیم ضیاء الدین رامپوری اور مولانا رشید گنگوہی، ان حضرات کے سامنے تذکرہ کیا کہ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ فرمایا کہ اگر قاسم یہی حال چلتا رہا، یہی ماحول ہندوستان کے اندر رہا تو پھر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہندوستان میں نہیں رہے گا. یا ذرا رک جاؤ، اگر علماء نہ رہیں یاد رکھنا قرآن کریم کہاں رہے گا. انہی کو سینے میں محفوظ ہے قرآن. یہ اس کا ترجمہ مطلب بیان کرتے ہیں، جب یہ نہ رہے تو قرآن کہاں، جب قرآن نہ رہا تو مسلمان کہاں. دیکھ لو 4-5 ساڑھے 4 مہینے کے اندر کیا فرق پڑنا شروع ہو گیا تھا، اور عوام کے اندر کتنا ننگا ناچ ہو گیا. اس میک پینے والے اور نشہ کرنے والے اس 1 سال کے اندر اندر کتنے پیدا ہو گئے. جلسے جلوس کے ذریعے کچھ کہنا سننا ہوتا رہتا تھا، کافی فرق پڑتا تھا. 1 سال کے اندر اس میک پینے والے اور یہ نشے کی چیزیں پینے والے مسلمانوں میں کئی گنے بڑھ گئے ہیں. یہ ائمہ کرام کی تقریریں، یہ بچوں کا پڑھنا، اس سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آفات ٹلتی ہیں، بری باتیں بری چیزیں ٹلتی ہیں. لیکن جب ہم اس پر دھیان نہیں کرتے تو پھر یہ بری چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے، اور چھتہ مسجد کے سامنے دیوبند میں ایک انار کا درخت، اس انار کے درخت کے نیچے ادارہ قائم کیا. انار کا درخت ہی کمرے تھے، وہی درسگاہ تھی، وہی سب کچھ. انار کا درخت. پڑھانے والا سب سے پہلے ملا محمود، اور پڑھنے والا بھی سب سے پہلا ایک لڑکا آیا. کون؟ محمود، جو آگے جل کے ہندوستان کے اندر تحریک آزادی کا سب سے بڑا مقتدی اور امام شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سب سے پہلے طالب علم ہے دارالعلوم دیوبند کے انار کے درخت کے نیچے. مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے طالب علم. اور کیسے طالب علم؟ اگر یہ ہندوستان کے اندر شیخ الہند پیدا نہ ہوتا، دارالعلوم میں یہ نہ پڑھتا، یاد رکھنا کوئی کتنے ہی زور لگاتا رہتا، ہندوستان کے اندر کیا نام انگریز بھاگنے والا نہیں تھا. سب کی محنتیں ایک طرف اور اکیلے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی محنت ایک طرف. 250 سال تک تحریک آزادی چلی اور انگریزوں کے خلاف ماحول بنتا رہا، لیکن بیچ میں یہ شخص آیا مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ. ایسی الحمدللہ تحریک کی بنیاد ڈالی، تحریک ریشمی رومال وغیرہ، کہ انگریز کو مجبور ہو کر ان کے شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی کے زمانے میں بستر لپیٹ کر بھاگنا پڑا. یہ دارالعلوم کا سب سے پہلا طالب علم مولانا محمود الحسن. انہی کے شاگرد ہیں مولانا تھانہ بھون والے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. انہی کے شاگرد ہیں علامہ انور کشمیری. انہی کے شاگرد ہیں تبلیغی جماعت کے بانی اور تبلیغی جماعت کو لے کر چلنے والے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ بھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد. تبلیغی جماعت کوئی علماء سے الگ نہیں، عالموں نے ہی بنایا، عالموں نے ہی قائم کیا. اس لیے یہ آپس میں فریق نہیں رفیق بن کے کام چلتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کر کے. ہمارے کام ہے یہ سب، جماعت کا کام ہو یہ بھی ہمارا کام، مدرسے کا کام ہے یہ بھی ہمارا کام، مسجد کا کام یہ بھی ہمارا کام، اور خانقاہوں کا کام یہ بھی ہمارا کام. سب ایک ہی کام ہے، الگ نہیں. جو الگ
کہہ رہا ہے ان کو، یہ الگ انداز میں چلتا ہے، وہ امت کے درمیان تفرقہ ڈال رہا ہے، انتشار ڈال رہا ہے۔ بہرحال دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، دارالعلوم دیوبند بن گیا، اور پھر 6 مہینے بعد ہمارے سہارنپور میں مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور قائم ہوا، اور پھر ہوتے ہوتے الحمدللہ آج سب کے سروں پر جو ٹوپی نظر آ رہی ہے، یہ انہی مدارس اور انہی مکاتب قرآنیہ، انہی مکاتب دینیہ، انہی مراکز دینیہ کی دین ہے جو آج یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ نماز روزے کا مسئلہ، اور چہروں پر داڑھیاں اور سروں پر ٹوپیاں، ورنہ لارڈ میکالے نے سن 1861 میں یہ کہا تھا کہ میں ہندوستان کے اندر کسی مسلمان کو مسلمان نہیں چھوڑوں گا، ایسی تعلیمی نظام قائم کروں گا اسکول کا کہ سب کے سب دیکھنے میں تو لگیں گے کہ مسلمان یہ ہندوستانی ہے، سارا ان کا کلچر اور ان کی ذہنیت ساری کی ساری یورپ بن جائے گی، یورپین بن جائے گی، انگریز بن جائے گی۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا ہے، لیکن اسی وقت مولانا قاسم نانوتوی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب بنوایا کہ آج جہاں کا وہ رہنے والا تھا لارڈ میکالے برطانیہ کا، الحمدللہ آج برطانیہ کے اندر بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند کا بڑے بڑے دارالعلوم قائم ہیں، اور بڑے بڑے تبلیغی مراکز وہاں قائم ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں آج لندن کے اندر قائم ہیں، برطانیہ کے اندر قائم ہیں۔ یہ لارڈ میکالے کے خواب کو چکنا چور کرنے والے کون؟ یہی علماء کرام اور یہی کیا نام قرآن کریم سے تعلق رکھنے والی جماعت، یہی مدارس، یہی مکاتب۔ لیکن اگر ہم نے غفلت سے کام لیا تو لارڈ میکالے کا جو نصاب ہے اور جو اس کی ذہنیت ہے وہ آج بھی اسکولی لائن سے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے مدرسوں کے اندر، مکتب کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں، ان کی نماز روزہ درست کرائیں۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے اس مکتب کو آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مفتی خالد صاحب کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کو داتے درم سخن ہر اعتبار سے ان کو آپ مضبوط کریں، تعاون کریں۔ یاد رکھنا، یا تو آپ متعلم بن کر رہے یا معلم بن کر رہے یا ان کا معاون بن کر رہے، معاون تعاون کرنے والے، اور چوتھی چیز نہ بنے، ان کی ٹانگ کھینچنے والے نہ بنے۔ بہت سے اسی معاملے میں میاں مولوی نظر آیا، امام نظر آیا، اعتراض کرنا، ہر بات پہ اعتراض کرنا۔ یہ ایسے اعتراض کرنے والے ایک دن بہت دور پہنچ جاتے ہیں، نسلوں تک ان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب نے سہارنپور میں تھپڑ مارا تھا امام صاحب کے، حاجی صاحب تھے وہ، دیکھنے میں بہت بڑے پراپرٹی والے، 35 سال پہلے تقریباً وہ تھپڑ مارا تھا۔ آج اس کی اولاد کوئی گل کے مر رہی ہے، کوئی سڑ کے مر رہی ہے، کوئی اوپر سے لکھا ہوا تھوڑا ہی آئے گا امام صاحب کے تھپڑ کا نتیجہ ہے۔ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا، حضرت میں آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی تھی بہت، کھوسٹ بیچاری، مذاق کرنے کے لیے، تاکہ امام ابو حنیفہ کا مذاق کروں، دیکھو میں ان کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد فرمایا کہ بھائی میری ماں عاقلہ بالغہ ہے، میں پوچھ لیتا ہوں اگر اجازت دے۔ برداشت کیا، غصے میں نہیں آئے۔ غیب سے ایک تلوار آئی اور اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اللہ والوں کی توہین۔ اس لیے ہمارے اماموں کو بھی چاہیے کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے تھوڑا سا بدلہ لے لیا کرے، ورنہ ان کو غیب کی تلوار اتنا معلوم کیا سے کیا کر دے گی۔ تھوڑا سا بدلہ لے لیا کرے تاکہ اللہ کے یہاں لکھا جائے ہاں اس نے مولوی نے بدلہ لے لیا تھوڑا سا،
بچ جائے گا وہ، اس کا ایمان بچے گا، اس کی گردن بچے گی، اس کی اولاد بچے گی ناس ہونے سے۔ اس لیے اپنے علماء کرام پر اور اپنے ائمہ کرام پر ہوش میں آ کر کے ساتھ رہا کرو، ان کے مقابلے پہ نہ آیا کرو، ادھر ادھر کی باتیں بکواس نہ کیا کرو۔ ہاں واقعے میں کوئی غلطی ہے، بشر ہے، آپ تنہائی میں ملے کہ یہ آپ کی غلطی ہے، اپنی درست کر لیں، نہیں تو آپ کے لیے بات اچھی نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، تنہائی میں جائیں۔ یہ تھوڑا ہی کہ امام صاحب کی کوئی خطا بھی نہیں، بچے دنگا کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آ کے یہ ہے جی وہ ہے، بچوں پہ آ کے ایڈ دکھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان کو دھمکا رہے ہیں اور پیجامے سے باہر ہو رہے، مسجد میں شور کرنا بھی تو غلط ہے اور جلنا پھونکنا بھی غلط۔ جب کسی کو کوئی سوچے کہ بھائی مسجد میں بچے دنگا کر رہے ہیں، کل میں بھی مسجد میں آتا تھا بچپن میں نے بھی تو دنگا کی ہوگی، یہ سوچ لیا کرے۔ ہاں سمجھانا چاہیے، وہ الگ بات ہے، سمجھانا چاہیے، لیکن یہ ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کے لیے تو سمندروں کے اندر مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، دعائیں طلبہ کے لیے۔ ان کا مقام آپ نے پہچانا ہی نہیں، بہت اونچا مقام۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا الکتاب یرفع به اقواما ویضع به آخرین، بے شک یہ کتاب اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں۔ ہم تو اتنے نیچے آئے، نیچے جانے کی جگہ بھی نہیں رہی، جا رہے ہیں پستی میں، برابر میں چل رہے، نیچے جگہ ہی نہیں رہی، اتنی پستی میں آ چکے ہیں ہم۔ اللہ تعالی ہمیں ان بچوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں بہت زیادہ قابل مبارکباد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر ہوگا اور ان بچوں کے والدین کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور جنت کا تاج اور جنت کا لباس پہنائیں گے۔ اتنا اونچا مقام ہے بچوں کا، کسی ڈگری کا اتنا اونچا مقام نہیں۔ بہرحال لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے وہ ڈگریاں حاصل کرنا کوئی غلط بات ہے، ہاں ڈنگریاں حاصل کرنا غلط بات ہے، ڈنگریاں لے کے آؤ ڈگری کی جگہ، وہ غلط ہے۔ بہرحال دوسرے نمبر پر اخیر میں میرا وقت پورا ہو چکا، تقریباً آدھا گھنٹہ، تو اس لیے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اخیر میں گزارش بس یہ ہے، رمضان مبارک آ رہا ہے اور اس کی قدر کریں، روئیں دھوئیں اور یہ سوچے اللہ نے اس سال ہمیں رمضان دے دیا برکتوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، نہیں تو اگر پچھلے سال والا ماحول ہو جائے تو کیا ہوگا۔ احساس والوں کو بہت احساس ہوتا ہے، اس لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے سوچا چلو بھائی آج ہم اپنے گناہ لکھنا شروع کریں گے، پورا سال جب ہو جائے گا پھر دیکھیں گے، رجسٹر بنانا شروع کر دیا گناہوں کا۔ میرے دوستو یہ بات اخیر میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، توبہ کی بہت ضرورت ہے، توبہ استغفار۔ اس نے ڈائری بنائی، رجسٹر بنایا، لکھتا رہا یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، جب سال میں ٹوٹل لگایا تو ہزاروں گناہ، جب ہزاروں گناہ اس کے ہو گئے اور وہ رجسٹر دیکھنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہائے میرا کل قیامت میں کیا ہوگا، میدان محشر میں بڑی فضیحت ہوگی، بہت رسوائی ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی۔ روتے روتے اس کی آنسو رجسٹر پر گر گئی، ڈائری پر گر گئی۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کیا، ایک بھی گناہ نہیں رہا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطیوں کو بھی اچھائیاں کر کے لکھ دیا، جتنی غلطیاں کی تھی ان کے اچھائی بنا کر کے وہاں پر نیکیاں لکھ دی اور اس کا کام بن گیا۔ اس لیے ہم سے بھی ہزاروں گناہ ہوتے ہیں، کہیں حسد ہے، کہیں کینہ ہے، کہیں عداوت ہے، کہیں حسد ہے،
نہ معلوم کیسے کیسے گناہ، کہیں آنکھوں کے گناہ، کہیں ہاتھ کے گناہ، کہیں پاؤں کے گناہ، کہیں سود کھانے کے گناہ، اور کہیں بیاہ شادیوں کی خرافات اور رسم و رواج کے گناہ، کہیں عورتوں کے ننگا پھرنے کا کے گناہ۔ عورتیں پہلے دوپٹہ سر پہ رکھا کرتے ہیں، سر کی گردن میں پڑا ہوا ہے، یہ کیا انگریزی تہذیب اسکولی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے عورتوں کو بھی چاہیے وہ بھی اپنے گناہوں کی توبہ کریں، مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔